یہ ہے کہ اب ایک عورت ہے، اس کے پاس ہے یعنی سونا وغیرہ ہے، نقدی وغیرہ نہیں ہے لیکن سونا ہے، لیکن ہم بعض مرتبہ قربانی کے مسائل میں دیکھتے ہیں کہ ہم اس کے پیسوں کے نصاب کو دیکھتے ہیں، حالانکہ قربانی کے نزدیک جو ان سے پیسہ شرط نہیں ہے، یعنی نقد شرط نہیں ہے، اس کے اندر نصاب ہم نے دیکھنا ہے کہ آیا وہ بندہ صاحب نصاب ہے یا نہیں ہے۔ لیکن بعض حضرات دیکھتے ہیں کہ مال ہے یا نہیں ہے، نقدی رقم ہے یا نہیں ہے، فقہا فرماتے ہیں کہ اس میں مال کا تصور نہیں ہے، اس میں ہم نے صرف نصاب کو دیکھنا ہے کہ آیا وہ بندہ اس نصاب تک پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا۔ اب اس کی مثال ایک لے لیتے ہیں، جس طرح ایک عورت ہے، اب اس کی شادی ہو چکی ہے، اب اس کا مہر ہے، جس وقت امام صاحب نکاح پڑھاتے ہیں، اب اس کے اندر جو آپشن ہوتا ہے کہ مہر معجل ہے یا غیر معجل ہے، یعنی سونا ہے یا کوئی پلاٹ ہے یا کوئی مکان ہے، کوئی چیز بھی ہے، تو یعنی بعض اوقات تو عورت کو مہر دیا جاتا ہے، سونے کے لحاظ سے دیا جاتا ہے، 2 تولے سونے ہیں یا 4 تولے سونا ہے یا 5 تولے سونا ہے۔ اب یعنی عورت کے پاس سونا پڑا ہوا ہے، اس کے مہر میں ہے، اب اس کے پاس نقدی رقم نہیں ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اگر وہ سونا صاحب نصاب ہے، یعنی عورت اس کے مستحق ہے، اس کا وجوب کا درجہ رکھ رہی ہے، یعنی 1,32,600 روپے کی مالیت بن رہی ہے 52.5 تولے چاندی کے حساب سے۔ اب ایک عورت ہے، اس کے پاس 4 تولے سونا ہے یا 3 تولے سونا ہے، لیکن اگر اس کے پاس اسی طرح ہم نے اس کو پھر دیکھنا ہے، اس کے پاس ملبوسات ہیں، یعنی عروسی ملبوسات ہیں، یعنی ایسے اس کے پاس لباس ہیں جو 25,000 کا ہے یا 22,000 کا ہے یا 28,000 کا ہے، لیکن ہم نے اس ملبوسات کو دیکھنے کہ اگر سال میں ایک بار بھی استعمال کر رہی ہے تو وہ صاحب نصاب میں نہیں ہے۔ اور بعض برتن فقہا فرماتے ہیں کہ ایسے برتن گھروں میں پڑے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے شوکیس کی ضرورت یعنی زینت بنے ہوئے ہیں، یعنی خوبصورتی کے لحاظ سے ہم نے اس برتن کو سال مطلب ٹچ ہی نہیں کرتے، کسی مہمان خانے پہ نہیں کھولتے، یہ ویسے استعمال نہیں کرتے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے چلو شوکیس کی زینت بن چکی ہے۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ اگر ایسے ضرورت سے زیادہ اس کا لباس ہے، یعنی 4 جوڑے ایسے ہیں کہ 3 جوڑے استعمال کر رہی ہے یا کر رہی ہے مؤنث ہے اور کر رہا ہے مذکر ہے، یعنی 4 جوڑے ہیں، 3 جوڑے استعمال کر رہا ہے، ایک جوڑا اس کا فالتو پڑا ہوا ہے۔ اس طرح یعنی کہ عورت کے 5 ملبوسات ایسے ہیں کہ 4 جوڑے پہن رہی ہے اور ایک لباس ایسا ہے کہ وہ سال استعمال نہیں کر رہی، اور ایسے برتن بھی اس کے پاس موجود ہیں کہ یعنی بعض برتن ایسے ہیں کہ سال وہ استعمال نہیں ہو رہے، اور بعض سامان ضرورت سے زیادہ اصلی سے زیادہ ہے، یعنی اس سامان کو ہم استعمال نہیں کر رہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فقہا فرماتے ہیں کہ وہ سامان جو اصلیت سے زیادہ یعنی ضروریات سے زیادہ ہے، اور وہ ایسا لباس ہے جو ضرورت سے زیادہ ہے، اور ایسا یعنی جیولری ہے یا ایسے برتن وغیرہ ہیں جو ضرورت کے استعمال میں نہیں آ رہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو بھی جمع کرنا ہے، نقدی کو بھی جمع کرنا ہے، لباس کو بھی جمع کرنا ہے، ملبوسات کو بھی جمع کرنا ہے، ساری چیزوں کو ہم نے جمع کرنا ہے، لیکن وہ ایسی چیزیں جو ضرورت اصلیت سے زیادہ ہیں، یعنی ہر بندے کو معلوم ہے کہ یہ برتن استعمال ہو رہے ہیں، اس کو شمال نہیں کرنا، لیکن ہمارے گھروں میں کتنے برتن ایسے ہوتے ہیں کہ وہ استعمال نہیں ہو رہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو بھی ساتھ ایڈ کر کے اگر وہ صاحب نصاب تک پہنچ جاتی ہے یا بجاتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فقہا فرماتے ہیں کہ اس پہ قربانی کرنا واجب ہے۔ اب ایک عورت ہے، اس کے پاس نقد موجود نہیں، یعنی مال موجود نہیں، لیکن سونا موجود ہے، یا اس کے پاس چاندی موجود ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ ہم نے نصاب کو دیکھنا ہے کہ اگر وہ عورت صاحب نصاب ہے، یعنی اس کے پاس 1,32,600 روپے کی مالیت بن رہی ہے، اگرچہ اس کے پاس نقد رقم نہیں ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ وہ عورت گناہ گار ہوگی جب تک کہ وہ قربانی کو ادا نہیں کرے گی۔ اب یعنی آپ کہیں گے کہ اس کے پاس نقد رقم نہیں ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فقہا فرماتے ہیں کہ وہ چاہے عاریتاً کسی سے لے لے، قرضہ لے لے، یا اپنے سونے کو اپنے چاندی کو فروخت کر کے، یا اپنے لباس کو سیل کر کے، یا اپنی ضروریات اصلی چیز کو فروخت کر کے وہ قربانی کو ادا کرے گی۔ جب تک وہ قربانی کو ادا نہیں کرے گی تو فقہا فرماتے ہیں کہ وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر عمل کامل اتباع نصیب